سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, کیا تعلق ہے؟ دیکھیے, یہ بات ہندوستان کی فوجوں سے ہمارا تصادم ہونا ہے. جتنی باتیں سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین پہ جیو پولیٹیکل آپ اس کا انالیسس آپ کر سکتے ہیں. مثلا حدیث شریف میں آیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا یا یہودی اکٹھے ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کی فلسطین سے ہوگی. 1300 سال مسلمان حیران ہوتے رہے, کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی آباد ہو جائے, کوئی ملک آباد ہو جائے. پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو وہ حدیث سمجھ میں آئی, 1300 سال سے جو سمجھ میں نہیں آئی تھی. اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں فرما دیا گیا. اب آن گراؤنڈ جیو پولیٹکس آپ خود دیکھ لیجئے. سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو پیدا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے, جس کے مجاہد شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے, اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے. یہ ساری نشانیاں پھر پاکستان آرمی پہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایٹمی طاقتیں ہمیں بنایا ہے, اللہ نے مجاہد ہمارے سب سے تگڑے بنائے پوری مسلم دنیا میں. تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے. جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھر آنے والے وقتوں میں بہت سارے اولیاء نے, صاحب نظر, صاحب بصیرت لوگوں نے اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور تشریح فرمائی کس طریقے سے اس غزوے کا آخری مہم کا آغاز ہوگا. اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس معاملے میں بہت مشہور اور ایک بزرگ جنہوں نے ساری پیشنگوئیاں کی آخری والے دور کے حوالے سے, صاحب بصیرت, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس غزوے کا آغاز بھی کشمیر سے ہی ہوگا اور کشمیر سے جنگ شروع ہوگی اور ہوتے ہوتے پھر پورے ہندوستان کی طرف چلی جائے گی. آج کے دور میں بھی جتنے صاحب نظر, صاحب بصیرت بزرگ ہیں ان سب نے یہی خوشخبری دی ہے. حضرت مقصود الہی نقشبندی ہیں کراچی میں ایک بزرگ ماشاءاللہ, انہوں نے بھی یہی خوشخبری دی ہے کہ جنگ کشمیر سے شروع ہوگی اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے یہ پورے ہندوستان کو اللہ تعالیٰ پاکستانی فوجوں کے قبضے میں دے دے گا. اب جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہاں جو تصادم ہے, خود جو وہاں پہ کلیش ہے, پوری جو نیکسلائٹس اور جو ماوئسٹ اور خالستانیز اور پورے انڈیا میں جو تصادم مچ گیا ہے مودی کے آنے کے بعد, اب تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں. اور جو انہوں نے اس وقت کشمیر میں جا کے ایک جنگ شروع کی ہے, اب پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ یہ فیشسٹ, یہ زائنسٹ, یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو جینوسائیڈ کرنے جا رہے ہیں, اب پاکستانی ان کے خلاف کارروائی کریں گے. فوج TTP ہے جو پاکستان کو فتح کرنے کے بعد بھارت سے جنگ لڑے گی, یعنی بھارت کو فتح کرے گی. اس پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے, یہ بہت ہی بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو خوارج ہیں, چاہے وہ آئسس کے خوارج ہوں جو مڈل ایسٹ میں ہیں, جو TTP کے یہاں ہیں, ان سب نے دین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. خوارج آئسس والے آپ نے دیکھا انہوں نے ایک جعلی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی, کالے جھنڈے بنا لیے. کیونکہ ایک حدیث شریف ہے رایات السود کے بارے میں, کالے جھنڈوں کے بارے میں, جس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے, اور ان سب نے یہ کلیم کیا کہ ہم وہ کالے جھنڈے والے ہیں, سب نے اپنے جھنڈے نکال لیے باہر. لیکن جو عربی جانتے ہیں, جو عربی کی پرانی زبان اور ڈکشنریز کو جانتے ہیں, وہ اس بات سے واقف ہیں کہ رایات السود کا مطلب کالے جھنڈے نہیں ہیں. رایات السود کا ایک مطلب سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے, گہرے سبز رنگ کا پرچم. سود کا لفظ جو ہے وہ گہرے سبز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سے اٹھا لیے یہ ساری تشریح, اب چونکہ سارے وہ اپنے کارڈ کھول چکے ہیں, سارے راز اپنے کھول چکے ہیں, اب آپ کلیئرلی ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ خراسان کی جو احادیث ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہے, وہ کسی داعش کے خوارج کے بارے میں نہیں ہے. اور رایت السود جیسے آپ کو بتایا یہ کالے جھنڈے نہیں ہیں, یہ گہرے سبز جھنڈے ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے, جو پاک سرزمین اور پاکستان کے جھنڈے. تو الحمدللہ اب دشمنوں نے سارے کارڈ کھول دیے تھے, اور اب یہ تشریح جو ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے 100% ثابت کرتی ہے کہ یہ سعادت پاک سرزمین کو, ہمارے سبز ہلالی پرچم کو اور پاکستان کی مسلح فوج کو اللہ نے دی ہے. انشاءاللہ ہمارا ہی تصادم ہے پوری امت مسلمہ میں, اور کوئی فوج مشرک ہندوستان سے تصادم میں نہیں ہے سوائے ہمارے اور ہمارے تمام افسر اور جوان. وہ صرف یہ نیت رکھیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں, چاہے وہ سپلائی میں ہو, میڈیکل کور میں ہو, چاہے وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہو, سائبر ورلڈ میں ہو, چاہے ریڈارز کے اوپر ہو, وہ سب اللہ کے فضل سے غزوہ ہند کے مجاہد ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو پاکستانی قوم کو یہ عظیم ترین خوشخبری, جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ جنگ ملی اگر تو میں اپنے سارا سامان بیچ کر اس میں شامل ہو جاؤں گا, کیونکہ اگر میں اس میں شہید ہوا تو افضل الشہداء میں ہوں گا, اعلیٰ ترین شہید ہوں گا. جو غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں ان کے برابر افضل الشہداء میرا مقام ہوگا.
اور اگر میں بچ گیا تو میں ایک آزاد جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جس کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکے گی. الحمدللہ. ٹھیک ہے زید صاحب آپ نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا, لیکن میں نے دوبارہ یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا تھا خراسان والا اور یہ جو کالے جھنڈوں والا کہ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن رہ گیا تھا. میں چاہتی تھی کہ آپ ذرا دوبارہ بتا دیں, ایکسپلین کر دیں تاکہ وہ کنفیوژن ختم ہو جائے. آگے چلتے ہیں. اچھا غزوہ ہند پر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک ویب سیریز بنائی ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا. اگر غزوہ ہند پہلے ہو چکا تو بھارت اس پر ویب سیریز بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ کیوں زور دیتا ہے کہ غزوہ ہند پہلے ہو چکا ہے اور اس کے لیے وہ سیریز بھی بنا چکے ہیں؟ بھارت اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ دیکھیے فضا, یہ مشرک اور دشمن اور یہودی جو ہے نا, یہ ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں. جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک پتھر پکارے گا اسرائیل میں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور مسلمان فوجیں اس کو قتل کریں گی, تو ایک درخت کا نام لیا آپ نے, فرمایا وہ درخت اس کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے. اور آج پورے اسرائیل میں وہ درخت لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے, کیونکہ مسلمانوں کی فوجیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گی. یہ ہم, اور جب یہ امریکن فوجی اور اسرائیلی فوجی جب عراق انہوں نے فتح کیا تو عراق میں گھر گھر جا کے پوچھتے تھے کہ تم نے یہاں کسی امام مہدی کو دیکھا ہے؟ یعنی ان کو یہ تھا کہ شاید امام مہدی آنے والے ہیں تو ہم ان کو ابھی پکڑ کے تلاش کر لیں. جیسے فرعون ان بچوں کے پیچھے تھا, اس بچے کو مار دیتا تھا, لاکھوں بچے اس نے قتل کیے اس ایک موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے. یہ ان کی ذہنیت ہے. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے, انہوں نے ہماری احادیث کو پڑھا ہے, ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک تصادم ہوگا جس میں یہ مار دی جائیں, سارے ختم ہو جائیں گے, شکست کھا جائیں گے, ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے غلبے میں چلا جائے گا. اور پچھلے 1300 سال سے ہم ان پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں, محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر. ان کی نسلوں میں, ان کے ڈی این اے میں, 1300 سال کے ڈی این اے میں مسلمانوں کا خوف شامل ہے. سوچیں جس قوم نے ان پر 1300 سال حکومت کی ہو اس کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے, بات نہیں کر سکتے, ہکلا جاتے, زبانیں بند ہو جاتی ہیں ان کی. یہ صرف مکاری سے, اس یہودیوں کے ساتھ مل کر, امریکہ سے مل کر سازش کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, کھل کے سامنے نہیں آتے. ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے. ان کے اپنے جوتشیوں نے بتایا ہوا ہے, ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک جنگ پاکستان سے ہوگی جو پاکستان ان کو ختم کر دے گا بالکل. یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کنفیوژن بڑے بڑے مولوی بیچ میں خریدے انہوں نے کہ یہ کہنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے YouTube چینل کو اور پریس کیجیے اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے.